نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. روشن سورج، چمکتا سورج بنایا ہے، روشن آفتاب بنایا ہے. آفتاب کی خصوصیت یہی ہے کہ جب نہیں نکلتا تو آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اور جب نکل پڑتا ہے تو زمین کے ذرے چمکتے ہیں. یہ ایسا ہی نور ہے کہ جب تک آیا نہیں تھا آسمان نبوت پہ ستارے چمک رہے تھے. آدم سے لے کے عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک سارے نبوت کے ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے، لیکن جب یہ نور آیا تو زمین کے ذرے چمکنے لگے. ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی مشکل کشا بن گئے، خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے، عبد القادر غوث اعظم بن گئے. یہ زمین کو چمکانے لگے. نور آیا، ویلکم کرنا تھا، استقبال کرنا چاہیے تھا. اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور آیا، تو بالکل آخر میں آیا. توریت کے بعد آیا، انجیل کے بعد آیا، زبور کے بعد آیا، ایک دم لیٹسٹ آیا. ہر عقل مند آدمی جب بھی موبائل کی دکان پر خریدنے کے لیے موبائل جاتا ہے تو کہتا بھائی لیٹسٹ ماڈل دکھاؤ. میں نے اس سے پوچھا یہ لیٹسٹ میں کیا رکھا ہے؟ کہا لیٹسٹ میں حضرت پرانی ساری خوبیاں ہیں، مگر کچھ نئی خوبی ایسی ہے جو پرانے ماڈلوں میں نہیں ہے. جب پہلی بار موبائل آیا تھا تو آؤٹ گوئنگ اور انکمنگ بس، پھر اضافہ ہوا، میسج کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اور اضافہ ہوا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نئے نئے موبائل آتے گئے، ماڈل بدلتا گیا، کوالٹیز بدلتی گئیں اور اس کے اندر خوبیاں بڑھتی گئیں. تو آج جو موبائل ہمیں ملے گا، لیٹسٹ جو ملے گا، اس میں پرانے تمام موبائل کی خوبیاں ہوں گی، لیکن جو اس میں خوبی ہوگی وہ پرانوں میں نہیں ملے گی. اگر یہ سچ ہے تو پھر اس دین کو کیوں نہ اختیار کیا جائے جس دین کے بعد کوئی دین ہی نہیں آیا؟ اس پیغمبر کی پیروی کیوں نہ کی جائے جس نبی کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آیا، کوئی ماڈل ہی نہیں آیا؟ تو جو ماڈل نہ آئے تو وہی لیٹسٹ ہے جس کے بعد کوئی ماڈل نہ ہو، وہی کتاب لیٹسٹ ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہ ہو، وہی دین لیٹسٹ ہے جس کے بعد کوئی مکمل دین نہ ہو. تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ نور مکے میں چمکا اور جس دین کو لے کر آیا یہ دین لیٹسٹ ریلیجن ہے. اس میں انبیاء کرام کے سارے دین کی خوبیاں موجود ہیں، مگر جو اس میں خوبیاں ہیں اسلام میں وہ پرانے ادیان میں نہیں ملیں گی. ادیان سے مراد انبیاء کرام کے ادیان، نہ کہ ادیان باطلہ. ان میں تو کبھی حق تھا ہی نہیں. حضرت آدم دین لے کے آئے، حضرت شیش آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت عیسیٰ مسیح آئے، لیکن سب سے آخر میں جو آیا وہی لیٹسٹ ہے. اگر توریت اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، انجیل نیو ٹیسٹامنٹ ہے، تو نو ڈاؤٹ قرآن لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. اب یہ نور آیا اور اس کا کام صرف تھا نہ کسی سے جھگڑا کرنا تھا، نہ نیوسنس کریٹ کرنا تھا، نہ کسی کا دل دکھانا تھا. اس نور کا بس ایک ہی کام تھا، جہاں اندھیرا ہے اسے دور، ریموو ڈارکنیس فرام دی ہیومن لائف. اندھیرے کو دور کرنے کے ارادے سے وہ نور چمکا. اور اس نے کہا کہ سارا زمانہ اگر خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے، ساری دنیا تمہارے لیے بنایا ہے، زمین سے آسمان تک تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنایا ہے، تو رب نے انسان کو اپنے لیے بنایا. اور جو سب سے بڑا، اب سوال یہ کہ ورشپ کا مزاج ہر ایک کے اندر ہے، پوجا کرنا سب چاہتے ہیں، عبادت کی فطرت سب کے اندر ہے. تو ہم اپنی پسند سے عبادت کریں یا خدا کو خدا کی پسند سے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آیا، میں اپنی ذاتی مثال دوں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو.
اب آپ مجھے اپنے گھر پہ لے جا کر کے دعوت دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، اور میری پسند کی ایک چیز بھی اس میں نہیں ہے. آپ نے بریانی بنایا، مجھے پسند نہیں. آپ نے چکن تندوری رکھ دیا، مجھے پسند نہیں. کیسے بھی جی مار کر کے تمہارا دل رکھ کر کے میں نے اس کو چھو لیا، کھا لیا، چل دیا. تمہارے پڑوس میں مجھے دوسرے دن دعوت تھی، اس میں تم بھی مدعو تھے، میں نے خوب جی بھر کے اسے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا. آپ نے پوچھا حضرت ہمارے یہاں تو آپ نے بس چکھ لیا تھا، یہاں پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہاں جتنا کھانا ہے وہ سب میری پسند کا ہے. میں باجرے کی روٹی پسند کرتا ہوں، سرسوں کا ساگ پسند کرتا ہوں، اور لسی ایک گلاس مل جائے، یہ میری پسند ہے. اس نے سب یہ رکھ دیا، میں نے جی بھر کر کے روٹی کھائی، جی بھر کے سرسوں کا ساگ کھایا اور لسی پیا. تو مہمان کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی پسند کے مطابق اسے کھلاؤ. آپ کی پسند چاہے جیسی ہو، آپ پیزا پسند کرتے ہیں، برگر پسند کرتے ہیں، میں نہیں پسند کرتا. اب آپ پیزا برگر رکھ دیں گے تو میں کہوں میرے سے چائے پلا دو مجھے. لیکن اگر میری پسند کی چیز آپ رکھیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. تو مہمان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری. تو پھر رحمان کو بھی راضی کرنے کے لیے رب کی پسند جاننا ضروری. اب ہماری پسند جاننے کا آپ کے پاس دو ہی طریقہ ہے. یا تو آپ مجھ سے سیدھے سیدھے پوچھ لیجیے، ہاشمی میاں آپ دربار کی جھوچا شریف سے تشریف لائے ہیں، جی آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، کیا پسند ہے ناشتے میں، کیا پسند ہے مشروبات میں، کیا پسند ہے ڈرنکس میں، کیا پسند کرتے ہیں، میں بتا دوں. آپ ویسا انتظام کر دیں، میں خوش ہو جاؤں گا. اور اگر مجھ سے رابطہ نہیں ہے، کانٹیکٹ نہیں ہے، تب کیا کریں؟ تب پھر ایک کام کریں، آپ اس کو پکڑیں جو میرے قریب ہے، مجھ سے قریب ہے، اس سے پوچھیے میری پسند. ہم ہیں بندہ خدا کے، وہ کریٹر ہے، ہم کریٹڈ ہیں. وہ سسٹینر ہے، ہم سسٹینڈ ہیں. وہ لارڈ ہے، ہم سلیو ہیں. ہمیں خدا کی اپنے رب کی مرضی پہ چلنا. تو مرضی جاننا، اب مرضی جاننے کا دو ہی راستہ ہے، یا تو خدا سے ڈائریکٹ پوچھو، وہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھو جو خدا کے قریب ہے، جو خدا کے قریب ہے. ارے وہی تو نور بن کر کے مکے میں آیا جو خدا کے قریب ہے، جسے دنیا کہتی ہے کہ ہمارا حبیب ہے، وہی تو رب کے قریب ہے. اب لوگ عبادت کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا کی مرضی سے. وی ورشپ اللہ المائٹی انڈر دا ویل آف اللہ المائٹی. کتنے سچے سیدھے امن پسند مسلمان ہیں. بگاڑنے سے تو بلڈنگ بگڑ جاتی ہے، بگاڑنے سے سوسائٹی بگڑ جاتی ہے، بگاڑنے پر اتر آوے تو مسلمانوں کے بھی کچھ لوگوں کو بہکا کر بگاڑا جا سکتا ہے. لیکن مسلمان سے اسلام نہیں بنا ہے، اسلام سے مسلمان بنا ہے. ہمیں اوریجنلی دیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے. آئیے اس کا ایک جلوہ آپ کو دکھاؤں. مکے کی زمین پر جب رسول پاک نے کہا کہ خدا کو پوجو، بنا بنا کے مت پوجو، اپنے بنانے والے کو پوجو. تم کریٹ کر کر کے مت پوجو، تو تمہارا کریٹر ہے وہ، اس کو تم پوجو. اب وہ غیب ہے، اس کی پسند بھی غیب ہے، اللہ کی مرضی بھی غیب ہے. ہمیں کیا معلوم اللہ کی پسند کیا ہے؟ کہ یہی بتانے کے لیے تو غیب داں بھیجا گیا. بشر اس لیے بنایا گیا کہ تمہیں بتا سکے، اور نور اس لیے بنایا کہ خدا سے تعلق بنا سکے. تو میرے رسول کی دو کوالٹی ہے، ایک تو یہ کہ وہ نور ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بشر ہیں. رسول نور ہیں، رسول بشر ہیں، اور یہ دونوں بہت ضروری کوالٹی ہے. ہم دونوں ان میں مانتے ہیں. قرآن نے انہیں نور کہا، وہ بھی سر آنکھوں پر. قرآن نے بشر کہا، وہ بھی سر آنکھوں پر. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ایک آیت مانے دوسری آیت کو نہ مانے. ایک آیت ماننا